اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے، بک نیم ہے قرآن سار، قرآن کا ایک سمری جو ہم اسٹارٹ کریں گے، جو ایمان کو مضبوطی عطا کرے اور عمل کی راہ روشن کرے۔ بک کا نام ہے، اس کے جو لیکھک ہے، رائٹر ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے ڈاکٹر محی الدین غازی۔ ٹھیک ہے، تو ہم فرسٹ پارے سے اسٹارٹ کریں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ، سورہ فاتحہ۔ اللہ کی حمد بیان کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، سیدھے راستے پر چلو، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پر نہ چلو جن سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے پر نہ چلو۔ دوسری سورہ، سورہ البقرہ۔ جس کتاب کا انتظار تھا وہ آ گئی، اس کتاب کو رہنمائی کرنے والی کتاب بناؤ، تقوی اختیار کرو، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرآن پر اور پچھلی ساری کتابوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر یقین رکھو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، زمین کو سنوارنے کا کام کرو، ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو، اللہ سے کیے ہوئے عہد یعنی وعدے کو مت توڑو، اللہ نے جسے جوڑنے کو حکم دیا ہے اسے جوڑو، یہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس زمین کا اقتدار دے کر تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تم اس خلافت کا حق ادا کرو، اس زمین میں فساد مت پھیلاؤ، خون خرابہ مت کرو، شیطان سے ہوشیار رہو، کبھی بہکا دے تو فوراً توبہ کر لو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ اور اللہ کی آیتوں کا سودا مت کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، حق کو حق جانو، حق کو باطل سے الگ رکھو، حق کا اعلان کرتے رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاؤ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، اپنے آپ کو ہرگز مت بھولو اور خود بھی بھلائی پر عمل کرتے رہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اور اس کے لیے اپنی زندگی میں اللہ کا خوف پیدا کرو، ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھو کہ رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اس روز کے انجام کی فکر کرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے مدد نہ ہو پائے گی۔ بنی اسرائیل کی روداد غور سے پڑھو، ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تم ایسا مت کرنا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تم ایسا مت کرنا، انہوں نے اللہ کی شریعت کو پامال کیا، تم ایسا مت کرنا، انہوں نے اللہ سے کیا ہوا ہر وعدہ توڑا، تم ایسا مت کرنا، بندگی صرف اللہ کی کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا بہت خیال رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کو بے گھر مت کرو، ایک دوسرے کی حق تلفی اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی مت کرو، اللہ کو پوری کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو، جادو اور اس جیسے کفر کے سب کاموں سے بچو، اللہ کی آیتوں کا غلط استعمال مت کرو، ایسے کام مت کرو جن سے تمہیں یا لوگوں کو نقصان پہنچے، شوہر اور بیوی کے رشتے کی حفاظت کرو اور اس میں دراڑ مت ڈالو، اللہ کی کتاب سے اس طرح رشتہ قائم کرو جس طرح اس کا حق ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اپنی آخرت کے لیے اچھے اعمال آگے بھیجتے رہو، جھوٹی امیدیں مت باندھو، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو اور بہترین کاموں سے زندگی کو سجاؤ، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور اللہ کی مسجدیں ویران کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اس طرح کے ظلم سے بہت دور رہو، دوسروں کی خواہشوں کی پیروی مت کرو، اللہ کی ہدایت کی قدر کرو، اللہ کی کتاب کی خوب اچھی طرح تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، ابراہیم تم سب کے امام ہیں، ان کے عظیم نمونے سے اپنی زندگی کو روشن کرو، ظلم سے بچو، ابراہیم کی سرگرمیوں کا مرکز خانہ کعبہ تھا، تم اسے اپنی مسجد بناؤ، خانہ کعبہ اور ہر مسجد کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھو، اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، اپنی قربان گاہیں تلاش کرو، اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جاؤ، اللہ کے رسول کے مشن کے علمبردار بن کر قرآن کی آیتیں سناؤ، کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرو اور لوگوں تک بھی اس تعلیم کو پہنچاؤ، اپنا تزکیہ کرو اور لوگوں کا تزکیہ کرو، ابراہیم کے راستے کو خوشدلی سے اختیار کرو، وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو
پورا رب العالمین کے حوالے کر دو، خود بھی سچے مسلم بنو، خدا کا سچا فرمانبردار بنو اور اپنے بچوں کو سچا مسلم بنانے کی ساری کوشش کرو۔ زندگی بھر کرتے رہو، اپنے سلسلے میں فیصلہ کرو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں ہو، اور بچوں کو بھی مرتے دم تک اسی کی نصیحت کرتے رہو۔ اپنے بچوں کے دلوں میں دین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دو۔ بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے کہ ان کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، مگر تم تو ابراہیم کا راستہ اختیار کرو، وہ حنیف اور یکسو تھے، سارے نبیوں کا راستہ اسلام کا راستہ تھا، تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو۔ ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے درمیان کوئی فرق نہ کرو، اپنے مسلم ہونے کا اعلان کرو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سچے مومن اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے، یہ رسول کا رنگ ہے، اسے اختیار کرو، اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں، اس لیے اس کے علاوہ ہر رنگ سے بیزاری نفرت کا اعلان کر دو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ مت اختیار کرو، تمہیں جو راستہ دکھایا ہے اس پر اطمینان کے ساتھ چلتے رہو، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اپنی کمائی پیش کرنی ہے۔ پارہ نمبر 2۔ اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا اور تمہیں حقیقی واستوک قبلہ سے جوڑ دیا، اس قبلے کی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ کو اس سے اچھی طرح جوڑے رکھو۔ اللہ نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے، تمہیں لوگوں پر گواہ مقرر کیا ہے، تم شہادت حق کا فریضہ انجام دیتے رہو، حقیقی یعنی واستوک قبلہ تمہیں عطا کر دیا گیا ہے، اب تم کسی تردد پریشانی کا شکار مت رہو، ایکاگر ہو کر خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہیں آزمائے گا، طرح طرح کی آزمائشوں سے تم صبر کا دامن تھامے رکھو، ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ سے محبت کرو، لوگ اپنے معبودوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ نے زمین میں حلال اور پاکیزہ رزق کا انتظام تمہارے لیے کیا ہے، خوب کھاؤ پیو، شیطان کے نقشے مت چلو، وہ برائی اور بے-حیائی کا راستہ دکھاتا ہے، تم اس کے راستے سے دور رہو، اگر باپ دادا کا راستہ قرآن کے خلاف ہو تو اس راستے کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، حرام چیزوں سے بچو، یاد رکھو مردار خون، سور اور غیر اللہ کے نام کا ذبح حرام ہے، اور سب سے زیادہ حرام تو اللہ کی کتاب کو چھپانا اور اس کی غلط تاویلیں کر کے دولت کمانا ہے۔ اگر تمہیں وفاداری کے اونچے استان پر پہنچنا ہے تو ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسول پر، اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو اور رشتہ داروں پر، یتیموں، بے گھر والوں اور ضرورت مند غلاموں کو آزاد کرانے پر، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، کیسی ہی پریشانی اور مصیبت ہو صبر کرو، مقتول جو قتل ہوا کی دیت یعنی خون بہا کے معاملے میں برابری اور اصول پر قائم رہو، زیادتی مت کرو، معافی و درگزر کا راستہ بھی کھلا رکھو اور جو حق واجب ہے اس کی ادائیگی بہتر طریقے سے کرو، وصیت کا اہتمام کرو، کسی کی وصیت میں گڑبڑی نہ کرو، اور اگر وصیت کرنے والا زیادتی یا حق ماننے کا راستہ اختیار کرے تو اسے سمجھاؤ، روزوں کا اہتمام کرو اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہو۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی نعمت کو خاص طور سے یاد کرو، اس نعمت پر اللہ کی شکر ادا کرو اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوشش کرو، تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے، وہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے، تم اس کی پکار پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، حکیموں اور ادھیکاریوں کو رشوت دے کر دوسرے کے مالوں پر قبضہ مت کرو، ہر کام صحیح طریقے سے کرو، پرہیزگاری بہترین راستہ ہے اور اسے چھوڑ کر چور دروازے مت نکلو، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، زیادتی کسی پر مت کرو، یاد رکھو جنگ صرف ظلم کرنے والوں کے ساتھ کرنی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور اچھے سے اچھا کام کرو، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، حج کی حرمت کا خیال کرو، زندگی کے سفر میں پرہیزگاری کو جد راہ بناؤ، حج کرتے ہوئے اللہ کو خوب خوب یاد کرو، اس سے مغفرت مانگو، تمہارے دل اور تمہاری دعاؤں میں دنیا ہی نہ بسی رہے بلکہ اللہ
اللہ سے دنیا کی اچھی چیزیں بھی مانگو اور آخرت کی اچھائی بھی مانگو اور جہنم کی آگ سے پناہ بھی مانگو۔ کٹ حجتی مت کرو، زمین میں بگاڑ مت پھیلاؤ، کھیتوں اور نسلوں کو تباہ ہرگز نہ کرو، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خود کو تج دو اور سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ شیطان کے نقشے قدم پر بالکل نہ چلو۔ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے اس راستے کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس حقیقت کو یاد رکھو، خیر بھلائی کو خوب کام کرو، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور بے گھر لوگوں پر خوب خرچ کرو۔ لوگ تم سے جنگ کریں اور تمہیں دین حق چھوڑنے پر مجبور کریں تو جنگ کرنے میں سے پیچھے نہ ہٹو۔ یاد رکھو کہ سچا دین مل جانے کے بعد اسے چھوڑنا گوارا کر لے گا تو اس کا آخرت میں بہت برا انجام ہوگا۔ شراب اور جوئے سے دور رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایسا جذبہ پیدا کرو کہ جو بھی ضرورت سے بچ رہے وہ راہ خدا میں لٹا دو۔ یتیموں کے سلسلے میں جو بات ان کے حق میں بہتر ہو وہی کرو اور انہیں اپنا بھائی سمجھو، رشتے اہل ایمان سے کرو۔ شادی شدہ زندگی میں پاکیزگی کا اہتمام کرو، اللہ پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نام پر ایسی قسمیں مت کھاؤ جو تمہیں نیکی کے کاموں سے روکتے، ایسی قسمیں دل میں بسنے مت دو، جلدی سے کینسل کر دو۔ اپنی بیویوں سے دور رہنے کی قسمیں نہ کھاؤ، طلاق کی صورت میں اللہ کی حدوں کی پابندی کرو، عورت اپنے گربھ کے بچوں کو نہ چھپائے، مرد عورتوں کو جب رکھے تو بھلا اس طریقے سے رکھے اور چھوڑے تو بہترین انداز میں چھوڑ دے۔ شوہر نے بیوی کو جو دیا وہ واپس نہ لے، بیوی فدیہ دے کر خود خلا مانگے تو شوہر رقم لے کر خلا دے دے۔ شوہر عورت کو زبردستی رکھ کر اسے پریشانی میں مبتلا نہ کرے، عورتوں کو طلاق ہو جانے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے سے نہ روکا جائے۔ طلاق کی صورت میں بھی بچے کی بھلائی کا ماں باپ دونوں خیال رکھے اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ بچے کو نقصان پہنچ جائے۔ شوہر طلاق دے یا شوہر کی وفات ہو جائے، دونوں صورت میں عدت کے آداب و احکام کا خیال رکھا جائے۔ طلاق کی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ دے کر رخصت کرے۔ اس موقع پر دونوں کشادہ دلی اور اچھے سے اچھے برتاؤ کا ثبوت دے، نمازوں کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے فرمانبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ حالات مشکل اور خطرناک ہو تب بھی کسی نہ کسی طرح نماز ادا کرو، اس کی پرواہ مت کرو کہ تم تعداد میں کم ہو، اس پر توجہ دو کہ تمہارے اندر صبر کی صفت کتنی ہے اور تمہارا اللہ سے سمت کتنا مضبوط ہے۔ پارہ نمبر 3۔ پچھلی قوموں نے اللہ کی روشن کتاب کی ناقدری کی اور آپس میں خون خرابہ کیا، تم ان کے طریقے سے بچو۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اسے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ بات کبھی مت بھولو کہ تم ہر لمحہ زندہ و جاوید ہستی خدا کی مکمل نگرانی میں ہو۔ اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، طاغوت کے آگے کبھی مت جھکو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اندھیرے سے دور بھاگو اور اجالے سے محبت کرو، اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اس لیے نہ کبھی شک شبہ میں پڑو اور نہ کبھی مایوسی کو قریب آنے دو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرنے کے احسان نہ جتاؤ اور نہ کسی کے دل کو دکھاؤ۔ تمہارے پاس دینے کے لیے نہ ہو تو دل رکھنے والا ایک جملہ کہہ دو یا معذرت کر لو، احسان جتا کر اور دل دکھا کر اپنے صدقے کو برباد مت کرو۔ خرچ کرو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ عمدہ اور پاکیزہ مال خرچ کرو، صدقے میں ایسی خراب چیز مت دو جسے لینا تم خود بھی پسند نہ کرتے ہو۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا اور بے حیائی کی راہ سجاتا ہے اور اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ مغفرت اور مہربانی کا وعدہ کرتا ہے اور صدقہ کرنے والوں کو حکمت کی دولت سے نوازتا ہے۔ خرچ کرتے وقت ان غریبوں کو تلاش کرو جو کہیں گھرے ہوئے ہیں اور مجبور ہیں، وہ ضرورت مند ہیں مگر ان کی خودداری انہیں ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی ہے۔ اللہ کو ایسے خوددار لوگ پسند ہیں۔ اپنے اندر انفاق یعنی صدقہ کرنے کا جذبہ بڑھاؤ، دن رات خرچ کرو، کھلے چھپے خرچ کرو، سود یعنی بیاج حرام ہے، اپنے مال کو سود سے پاک رکھو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور سود تمہارا باقی رہ جائے اسے چھوڑ دو، ظلم سے بچو اور یاد رکھو کہ قرض دے کر زیادہ لینا ظلم ہے اور قرض لے کر کم لوٹانا بھی ظلم ہے۔ اگر قرض لینے والا تنگ دست پریشان ہو تو خوشحالی تک اس کو مہلت دو اور اسے معاف کر دو،
تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قرض کا لین دین ہو تو اسے لکھنے کا اہتمام کرو اور اس کے لیے گواہی کا انتظام کرو۔ جو خود نہ لکھوا سکے تو اس کا ولی سرپرست لکھوائے، اور سرپرست اللہ سے ڈرے اور لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ قرض کم ہو یا زیادہ، لکھنے میں سستی نہ کرو۔ لکھنے والے اور گواہی دینے والے بھی اللہ سے ڈریں اور ایسا کچھ نہ کریں جس سے کسی فریق یعنی کسی بھی ایک پکش کو نقصان پہنچے۔ عمل کی پاکیزگی کی فکر کرو اور دل کی صفائی کا خیال رکھو۔ یاد رکھو تمہارے دل میں اور جو تمہارے عمل میں ظاہر، اللہ سب سے واقف ہے اور سب کا حساب لے گا۔ دن کے پرچار پرسار میں اپنی طاقت لگا دو، دین کے پرچار پرسار میں اپنی طاقت لگا دو، ساری طاقت لگا دو، ساتھ ہی اللہ سے مدد کی دعا بھی کرتے رہو۔ سورہ آل عمران۔ اللہ کے تمام احکام پر ایمان لاؤ اور دل کی ٹیڑھ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عورت، بچے، سونا چاندی، گھوڑے، مویشی اور کھیت، یہ سب کچھ دنیا کی چند دنوں کی زندگی کا سامان ہے۔ ان کی محبت میں گرفتار نہ ہو اور جنت کے طلبگار بنو۔ تم ایسے بن جاؤ کہ صبر تمہارا شیوا یعنی طریقہ ہو اور سچائی تمہاری عادت ہو، فرما برداری تمہاری پہچان ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہاری صفت ہو، اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے استغفار کرنا تمہاری عادت ہو۔ یاد رکھو، اللہ کے آدیشوں کو جھٹلانا اور نبیوں کو قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اور ان لوگوں کو قتل کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے جو لوگوں کو انصاف اور راست بازی کے نصیحت کرتے ہیں۔ عزت میں سربلندی کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا انکار کرنے والوں کو دوست نہ بناؤ اور ان سے ہر طرح سے چوکنا رہو۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں مریم کی ماں سے نصیحت لو، کس طرح ان کا پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور پیدا ہو جانے کے بعد یہ تمنا کی کہ یہ بچی شیطان سے محفوظ رہے اور اس بچی کی اولاد بھی محفوظ رہے۔ زکریا کے واقعے سے سبق لو، دل میں نیک خواہش پیدا ہو تو اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ اسباب موافق ہے یا مخالف، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کو خوب یاد کرو۔ جب اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہو تو دیر مت کرو اور بڑھ کر کہو کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے اور رسول کی پیروی کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگاؤ۔ اپنے آپ کو حق کی گواہی دینے والوں کی صف یعنی قطار میں کھڑا کرو۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ۔ ان چیزوں کو بھی میں کبھی سمجھوتا نہ کرو اور دوسروں کو بھی انہی اصولوں کی دعوت دو۔ ابراہیم اللہ کی طرف پوری طرح یکسو یعنی ایکاگر تھے اور اللہ کے بہت زیادہ فرمانبردار تھے۔ انہی کا راستہ اختیار کرو، دوسرے تمام راستے گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ امانت میں خیانت نہ کرو اور اپنے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ سے کیے ہوئے عہد اور قسموں کا سودا مت کرو، یہ اللہ کے نزدیک نہایت سنگین جرم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بناؤ، فرشتوں کو بھی نہیں اور نبیوں کو بھی نہیں۔ رسولوں پر سچے سے ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ پارہ نمبر 4۔ اگر وفاداری کا مقام چاہتے ہو تو وہ چیزیں خرچ کرو جنہیں تم پریہ رکھتے ہو۔ خانہ کعبہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، یہ تمہارے لیے برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو بھی وہاں پہنچ سکتا ہے اس پر واجب ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ اہل کتاب کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ جس حد تک بچ سکتے ہو مرتے دم تک دین اسلام کو قائم رہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم آگ کے گڈھے کے کنارے کھڑے تھے، اس نے تمہیں اس کی تباہی سے بچا لیا۔ نیکی کی طرف بلاؤ، بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو روشن آیتوں کے آ جانے کے بعد بھی حق سے بھٹک گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تم ان کا راستہ اختیار کرو جو صحیح مارگ پر قائم ہے، رات کے وقتوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے میں ہوتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اور بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمنوں کا اپنا رازدار مت بناؤ، ان کی شرارتوں سے بچو، صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہو۔ اللہ کی
راہ میں نکلو تو پست ہمتی نہ دکھاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تیزی سے بڑھو کی اطاعت کی اور تیزی سے بڑھو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت وستار آسمانوں اور زمینوں میں برابر ہے، جن کے دل تقویٰ پرہیزگاری سے مالا مال ہے۔ وہ امیری غریبی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، یہ بھلائی کرنے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ کبھی کوئی فحش یعنی اشلیل کام کر بیٹھو تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، غلطی پر اصرار نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور جنت ہے۔ پست ہمتی نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، ایمان پر قائم رہو، ایسے کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کیا تم میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ اس کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کون لوگ اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، اگر وہ قتل ہو جائے یا فوت ہو جائے تو ان کا راستہ چھوڑ دو گے؟ نہیں، ایسا نہ کرنا، جب تک جیوت رہو اللہ کے راستے پر چلتے رہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہماری بے اعتدالیوں کو معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کی بات مت مانو، اللہ کو اپنا حامی و مددگار بناؤ، کمزوری مت دکھاؤ، آپس میں جھگڑے نہ کرو، موت سے نہ ڈرو، دنیا کی محبت میں مت گرفتار ہو اور آخرت کی طلب پیدا کرو، ایسا کرو گے تو اللہ کی مدد اپنے قریب پاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، شیطان کے ساتھیوں سے مت ڈرو، ان کی سرگرمیوں سے تم خوفزدہ نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اظہار حق میں کنجوسی سے کام نہ لو، یہ کنجوسی آخرت میں گلے کا توق بن جائے گی۔ یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب کو آخرت میں پورا بدلہ ملنا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں نہ رہو، آخرت کی کامیابی کی فکر کرو، دین کی راہ میں آزمائشوں کا صبر کرو، کتاب الہی کی تعلیمات لوگوں میں عام کرو، اس میں کچھ بھی مت چھپاؤ، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو، اطمینان رہو کہ اللہ کسی کا عمل ضائع نشٹ نہیں کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں نے بھی جان و مال کی قربانیاں دی، اللہ انہیں ان کی قربانیوں کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا اور انہیں سدا بہار جنتوں میں داخل کرے گا۔ کفر کرنے والوں کی سرگرمیوں اور پیش قدمیوں سے دھوکہ مت کھاؤ، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور حق کی مدد کے لیے سدائے تیار رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ سورہ النساء۔ اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا احترام کرو، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام اور نقصان دہ ہے۔ تمہیں یتیموں کے بارے میں انصاف کرنا ہے اور عورتوں کے بارے میں بھی انصاف کرنا ہے، عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کرو، یتیموں کے مال کی بہتر نگرانی کرو، جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کو حوالے کر دو۔ اللہ نے وراثت کے حصے دار طے کر دیے ہیں، اللہ نے بتائے ہوئے حصوں کے مطابق ہر ایک کا حق اس کے حوالے کر دو۔ وراثت میں یتیموں کا حق ہرگز مت مارو، وراثت تقسیم کرنے کے موقع پر عزیز اور رشتہ دار اور یتیم و مسکین آئے تو اس مال میں ان کو بھی کچھ دے دو۔ میت کے قرضوں اور اس کی وصیتوں کی وراثت تقسیم سے پہلے ادا کرو، ایسی وصیت نہ کرو جس سے کسی کا حق مارا جائے۔ خاندان اور سماج میں بے حیائی مت پھیلنے دو، اسے روکنے کے لیے اثردار قدم اٹھاؤ، گناہ کر بیٹھو تو سچے دل سے جلد توبہ کر لو، نہ ہر درمی سے کام لو اور نہ توبہ کرنے کے لیے مرنے کے وقت کا انتظار کرو۔ عورتوں کو ستاؤ مت، ان کے ساتھ ظلم کا رویہ مت اختیار کرو، اگر الگاؤ کی نوبت آ جائے تو ان کو دیا ہوا مال ان کو واپس لینے کی کوشش مت کرو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ خوبصورتی سے نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو رشتے حرام کر دیے ہیں ان کی حرمت کا لحاظ کرو۔ پارہ نمبر 5۔ بدکاری سے دور رہو، نکاح بیوہ کا پاکیزہ راستہ اختیار کرو۔ اگر کسی مسلم آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہو تو کسی مسلم مادی سے نکاح کر لو، لیکن کبھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔
آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، آپسی رضامندی والی تجارت کو بڑھاوا دو، ایک دوسرے کی جان کا سمان کرو۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نیک اور اطاعت گزار فرمانبردار ہوں اور مردوں کو کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی بنے۔ بیوی کا رویہ صحیح نہ ہو تو اس کی اصلاح سدھار کی مناسب تدبیر اختیار کرو۔ شوہر بیوی میں انبن بڑھ جائے تو دوسرے لوگ بھی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد کریں۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں، بغل کے ساتھیوں اور مسافروں اور جو تمہاری ملکیت میں ہو ان کے ساتھ اچھے سے اچھا ویوہار کرو۔ اللہ سے سرکشی بغاوت نہ کرو، نہ خود حق بات چھپاؤ اور نہ دوسروں کو حق بات چھپانے پر اکساؤ۔ اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے اس کا اعلان کرو، کفر اور ناشکری کا طریقہ مت اختیار کرو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ خرچ کرو، نشہ مت کرو اور نماز کے لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ آؤ۔ غسل واجب انواریہ ہو جائے تو غسل کرو اور اگر بیمار ہو یا پانی اپلبدھ نہ ہو تو تیمم پاک صاف مٹی سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملنا کر لو۔ یہودی اور عیسائیوں کی طرح دین میں تحریف تبدیلی کا خیال دل سے نہ لاؤ۔ نہ دین سے بیزاری کا اظہار کرو اور نہ دین کا مذاق اڑاؤ۔ اطاعت اور فرمانبرداری کا سچا نمونہ بن جاؤ۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا شرک اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مقابلے میں دوسرے قانونوں کی پیروی کرنا۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنی پاکیزگی کا خود دم نہ بھرو، سنجیدگی گمبھیرتا سے اپنا جائزہ لو کہ کیا اللہ کے یہاں تمہیں پاکیزہ قرار دیا جائے گا؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کے حوالے کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ کی نصیحت کی قدر کرو، طاغوت اور طاغوت کی شریعت کو تسلیم نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے دین پر ایمان لاؤ۔ اطاعت فرمانبرداری کو اللہ کی اور اطاعت کو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہو۔ صرف اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں وواد ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اپنے معاملوں کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس مت جاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو اپنے آپسی اختلافات میں رسول کا فیصلہ مانو اور رسول جو فیصلہ کرے اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو اور رسول کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کا راستہ عطا کرے گا جن پر اس نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہیدوں اور صالحین کے نیککاروں کا ساتھ۔ تم ایسے لوگوں کی رفاقت کی تمنا دل میں بساؤ اور زندگی بھر اس کے لیے کوشش کرتے رہو۔ باطل سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ جب حکم ہو تو نکل پڑو اور من مت چراؤ۔ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے آخرت کے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا۔ تم اللہ کے لیے ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے خاطر جنگ کرو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور اللہ سے اپنی بستی کے ظالموں کے خلاف فریاد کر رہے ہیں۔ تمہیں صرف اللہ کے راستے میں جنگ کرنی ہے۔ جب جنگ فرض ہو جائے تو لوگوں سے مت ڈرو، اللہ کے فیصلے پر اعتراض مت کرو، تم موت سے مت ڈرو، تم موت سے کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو۔ دنیا کی زندگی بہت کم ہے اور آخرت بہت بہتر ہے۔ آخرت کی خاطر دنیا کو قربان کر دینے میں ہی بہتری ہے۔ اپنی طاقت بھلائی کے لیے استعمال کرو، برائی کو طاقت نہ پہنچاؤ۔ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم سے کم اسی طرح جواب دو۔ منافقوں کو دوست نہ بناؤ، ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ کسی مومن پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، نہ کسی ایسے شخص پر ہاتھ اٹھاؤ جس کی قوم میں تمہارا معاہدہ سمجھوتا ہو، اور اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کا خون بہا یعنی تاوان ادا کرو۔ غلطی سے قتل ہو جانے کی صورت میں ایک مومن غلام بھی آزاد کرو۔ غلام نہ ہو تو 2 مہینے کی لگاتار روزے رکھو۔ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے کا خیال دل میں نہ لاؤ، یہ بہت سنگین گناہ ہے، اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہنے والی جہنم۔ اپنا ہاتھ روک لو اور حالت جنگ میں بھی کوئی
سلام کر دے تو اسے جھوٹا سمجھ کر اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ جب اللہ کی راہ میں جان و مال پیش کرنے کا حکم ہو تو بیٹھے مت رہو، آگے بڑھو، اور جب ہجرت کا حکم ہو تو پسو پیش نہ کرو، ہجرت کے لیے نکل پڑو۔ دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں بھی نماز ضرور پڑھو، ساتھ ہی ایسی ترکیب کرو کہ گروہ نماز پڑھے اور ایک گروہ دشمن کے سامنے رہے۔ اللہ جو سوجھ بوجھ عطا کرے اس کی روشنی میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ خیانت اور گھوٹالہ کرنے والے اور غلط پیشہ لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو، نہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھو۔ کوئی گناہ کر بیٹھو تو فوراً خدا سے معافی مانگو، گناہوں کو اپنی زندگی کی کمائی مت بناؤ، خود غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہوں کے سر نہ تھوپ دو۔ یہ بے حد سنگین حرکتیں لوگوں کو صدقہ و خیرات اور نیکی کے کاموں پر ابھارتے رہو اور لوگوں کے بگڑے سمت بنانے کی کوشش کرو۔ ان کاموں کے لیے سرگوشی بہتر ہو تو سرگوشی کرو، اس کے علاوہ سرگوشی اور خسور پسر سے پرہیز کرو۔ رسول کی مخالفت کرنا اور اہل ایمان کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرنا آخرت کے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے خبردار رہو اور شرک سے بہت دور رہو۔ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، مرد ہو یا عورت۔ جہنم میں جانے کے لیے ایمان اور نیک عمل جنت میں جانے کے لیے ایمان اور نیک عمل ضروری ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور برے کاموں میں سے بچو، اچھے کام کرتے رہو، آرزوؤں کے محل مت بناؤ، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو اور نیکی و تقوی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو۔ جس طرح اللہ کی طرف اللہ کی طرف یکسو تھے، ویسے ہی تم بھی یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ یتیم بچوں کا حق نہ مارو اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، کمزور یتیم بچوں کو حقوق ادھیکار عطا کرو، یتیموں کے ساتھ انصاف کرو اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ شوہر اور بیوی میں اختلاف متبھید ہو تو آپس میں صلح کرنے میں پہل کرو اور احسان کا طریقہ اختیار کرو۔ خدا ترسی سے کام لو، خود غرضی انسان میں رچی بسی ہے، اس لیے اس بات کو ہوشیار رہو، ایسا کوئی طریقہ نہ اختیار کرو کہ تمہاری کوئی بیوی معلق ادھر میں لٹک کر رہ جائے۔ الغاؤ کی نوبت آئے تو اللہ کی بے پناہ مہربانی سے پر امید رہو۔ خدا کے واسطے انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے انصاف کے گواہ بنو، چاہے اس کی وجہ سے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے، لیکن انصاف کا طریقہ نہ چھوڑو۔ اللہ کا انکار کرنے والوں اور اپنا دوست نہ بناؤ۔ منافقت باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور سے اپنا دامن بچاؤ اور اللہ کا دامن تھام لو، خالص اللہ کی اطاعت کو اپنا طریقہ بنا لو۔ پارہ 6۔ اپنی زبان کو بری باتوں سے گندی مت کرو، کھلا اور چھپا سب اللہ کی نظر میں ہے۔ دوسروں کی برائی معاف کرو، اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے سب رسولوں پر ایمان رکھو۔ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پر ایمان رکھو اور کسی پر ایمان نہ رکھو۔ اہل کتاب نے موسیٰ کو تنگ کیا، بچڑے کی پوجا کی، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اللہ کی آیت کو انکار کیا، نبیوں کی ناحق قتل کیا اور رسول کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا ہمارے دل مہربند ہیں۔ ان کے جرم و اپرادوں کی سوچی بہت لمبی ہے، تم ان کے راستے پر مت چلنا۔ اہل کتاب کو بتاؤ کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور اس کے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ ظلم مت کرو، اللہ کے راستے سے مت روکو، سود بیاج مت کھاؤ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے مت ہڑپ کرو، یہ سب بہت سنگین اپرادھ ہے۔ دین کا گہرا علم رکھنے والوں کا طریقہ اپناؤ، اللہ سے جو کتاب اب اتاری اور جو پہلے اتاری تھی سب پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ و آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ دین میں غلو حد سے گزرنا مت کرو، اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کرو، مسیح کو اللہ کا رسول مانو، شرک سے دور رہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کبھی اللہ کی بندگی کرنے میں شرم نہیں محسوس کر سکتے۔ تکبر گھمنڈ نہ کرو، ایمان اور نیک عمل کا طریقہ اختیار کرو، تمہارے رب کی طرف سے روشن کتاب اور راہ دکھانے والی کی روشنی آ گئی ہے، اس کی قدر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی راستوں کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ سورہ المائدہ۔ عہد و پیمانے کی پوری پابندی کرو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں حلال نہ کرو،
کسی دشمن گروہ کو دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو، چاہے وہ مسجد حرام سے روک دینے جیسی بہت بڑی زیادتی کیوں نہ ہو۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اسے جان سے پیارا سمجھو۔ تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اس لیے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اس سے دور رہو۔ تمہارے لیے پاکیزہ بیوی حلال کی گئی ہیں، تمہاری بدکاری کے راستے تلاش مت کرو۔ نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرو۔ پانی اپلبدھ نہ ہو یا بیماری یا سفر کی حالت میں ہو تو تیمم یعنی سوکھا وضو کر لو۔ اپنی پاکیزگی کے لیے فکر مند رہو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اس کے عہد کا خیال رکھو اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے رہو۔ خدا کے واسطے انصاف کے علمبردار اور خدا کے واسطے انصاف کے گواہ بنو۔ کسی دشمنی گروہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف اور خدا سے ڈرنے والے بنو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں بسے گا تم ساری دنیا سے ڈرتے رہو گے اور کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ پر بھروسہ پیدا کرو۔ اللہ کے سامنے قربانی کو قابل قبول بنانا ہو تو دل میں خدا ترسی پیدا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور کسی انسان پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کسی ایک بھی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے اور کسی ایک بھی انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کے ساتھ بھلائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا، زمین میں فساد ہنسا برپا کرنے کی کوشش کرنا بہت سنگین اپرادھ ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اس کے باوجود ایسا خطرناک مجرموں کے لیے بھی توبہ کرنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً توبہ کریں اور اپنی اصلاح یعنی اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اللہ سے ڈرو اور اس سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد سنگھرش کرو، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ چوری کرنا، ظلم اور فساد کرنا، اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا، اس سے فوراً توبہ کرو، اپنی اصلاح سدھارو۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا اللہ کی نافرمانی بھی ہے اور ظلم بھی اور کفر بھی ہے۔ تمہارے پاس حق کے ساتھ اللہ کی کتاب موجود ہے، اس لیے خدا کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق لوگوں کے معاملوں کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس اس سے منہ موڑ کر کسی کی اچھاؤں کی پیروی مت کرو۔ ہوشیار رہو کہ کوئی تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے اور اللہ کی ہدایت سے تمہیں دور نہ کر دے۔ بھلائیوں میں پیش قدمی کرو، یہ سوچو کہ آخرکار سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جاہلی قانونوں سے متاثر پربھاوت نہ ہو، یقین رکھو کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف یکسو ایکاگرچت نہیں ہوئے تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، جو مومنوں کے لیے نرم اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے احتیاط سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ تم اللہ کو دوست بناؤ، اس کے رسولوں اور ان ایمان والوں کو دوست بناؤ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس حال میں کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تم عزت و کامرانی خوشبختی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناؤ۔ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اور تفریح کا سامان بناتے ہیں اور ان سے دور رہو۔ ایمان لاؤ اور خدا ترسی کا طریقہ اختیار کرو اور اللہ کی کتاب کو قائم کرو۔ دنیا میں اللہ کی نعمتیں اوپر سے بھی برسیں گی اور نیچے سے بھی ابلیں گی اور آخرت میں آسائشوں، سکھ، چین کی بھری جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ یاد رکھو، جب تک تم اللہ کی کتابوں کو قائم نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں رہے گی۔ اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو اور نیک عمل کرو، تم ہر خوف اور ہر رنج سے محفوظ رہو گے۔ اہل کتاب نے دین میں غلو کیا، حد سے گزرے اور کسی عیسیٰ مسیح کو خدا قرار دے دیا۔ تم ایسے غلو سے بہت دور رہو، شرک سے بچے رہو۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت اس پر حرام ہو جائے گی اور دوزخ اس کا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ ابھی بھی موقع ہے، تم فوراً توبہ اور استغفار کرتے رہو۔
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی نافرمانی کرتے، زیادتیاں کرتے اور جو بھی برائی کرتے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اپنا دوست مت بناؤ اور ایمان والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی کبھی ختم نہیں ہونے والا عذاب ہے۔ پارہ نمبر 7۔ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو حق جاننے کی خوشی میں ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے اور تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ دے۔ اللہ نے تمہیں حلال اور بہترین رزق عطا کیا ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ آگاہ رہو کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کہنا بھی جرم ہے۔ غلط بات کی قسم مت کھاؤ اور کھا لی تو اس پر عمل نہ کرو اور اس کا کفارہ تاوان ادا کرو اور غلط قسموں کو کھانے سے پرہیز کرو۔ شراب، جوا، تھان اور پانسے کے تیر سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے دور رہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس طرح تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ پیدا ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے اور نماز میں تم غافل کر دے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور احتیاط کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اچھے کام کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرو۔ حرام مہینوں میں خشکی کا شکار نہ ہو، اس سے تمہارا امتحان ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ سامنے نہیں ہے پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ پاک چیزوں سے دل لگاؤ اور ناپاک چیزوں سے پرہیز کرو، ان دونوں میں کے فرقوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو گے۔ اللہ نے جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے ان کی قرید میں نہ پڑو، اللہ نے جو بتایا ہے اس پر دھیان دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جانوروں کو دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دینے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یاد رکھو دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، دین وہ نہیں ہے جو تمہارے باپ دادا سے تمہیں ملا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دوسروں کی گمراہی تمہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹا دے۔ وصیت کے سلسلے میں محتاط ہوشیار رہو، اگر تم کسی وصیت کے گواہ ہو تو اپنی گواہی کا سودا مت کرو اور نہ گواہی کو چھپاؤ، چاہے اس سے تمہارے کسی رشتہ دار کا فائدہ کیوں نہ جڑا ہو۔ دیکھو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کی بات سنو۔ عیسیٰ کی پکار سن کر حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار دوڑ پڑے، اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی۔ تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی طریقہ اپناؤ۔ عیسیٰ نے توحید کی دعوت دی تھی لیکن ان کے بعد کے لوگوں نے خود ان کو معبود پوجیہ بنا کر اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تم اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اللہ کی نگرانی میں ہو، سچائی کا راستہ اختیار کرو گے تو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ سورہ الانعام۔ اللہ کی حمد تعریف کرو اور اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اسی نے اندھیرے اجالے بنائے، اس کے بعد شرک کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اسی نے تم کو مٹی سے بنایا اور تمہاری موت کا دن طے کیا، پھر شک اور سندے کی گنجائش کہاں بچتی ہے؟ آسمان اور زمین اس کی نگرانی میں ہے، وہ تمہارے باطن چھپے اور ظاہر کھلے سب کو جانتا ہے، تمہاری ساری کمائی اس کے علم میں ہے، تو پھر اس سے بے خوف کیسے رہ سکتے ہو؟ اللہ کی نشانیوں ہر طرف بکھری ہوئی ہے، تم میں سے کہیں زیادہ طاقتور قوموں کے برے انجام کی اتہاس گواہی دے رہا ہے، پھر بھی حق کو جھٹلانا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جھٹلانے والے ہر حال میں جھٹلائیں گے، مذاق اڑانے والے ہر دور میں مذاق اڑاتے رہیں گے۔ تم ان سب سے لاپرواہ ہو کر توحید کا پیغام سناتے رہو، ساری مخالفت کے جواب میں تم کہہ دو کہ میں شرک نہیں کر سکتا، میں خالص طور پر خدا کی پوجا میں سب سے آگے رہوں گا، مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تم ہر طرح سے شرک سے انکار کا اعلان کر دو اور کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی نشانی ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، تمہیں کہیں زیادہ طاقتور قوموں کے برے انجام کی اتہاس گواہی دے رہا ہے، پھر کبھی حق کو جھٹلانے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جھٹلانے والوں کو ہر طرح سے جھٹلائیں گے اور مذاق اڑانے والے ہر طرح مذاق اڑاتے رہیں گے، تم ان سب سے بے پرواہ ہو کر توحید کا پیغام سناتے رہو۔ تم ہر طرح سے شرک سے انکار کرتے رہو اور اللہ کی
کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ ہی کی گواہی ہے، اسی نے یہ قرآن بھیجا اور مجھے حکم ملا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کروں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اللہ کی آیتیں جھٹلانے والے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان کا یہ حال ہوگا اور کیا حال ہوگا، اور جب وہ جہنم کی آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ جب وہ گھڑی سامنے آ جائے گی تو انہیں اپنے کیے پر اتنا افسوس ہوگا۔ ایسے سب لوگوں کے لیے دنیا ہی میں اپنی روش طریقہ درست کر لینے کا موقع ہے، بعد میں چلانا چیخنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تمہاری دعوتوں کو لوگ جھٹلائیں گے، اس کا غم نہ کرو، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو، دعوت کے نتیجوں کے لیے جلد بازی نہ کرو، لوگ جلدی سے ہدایت قبول کر لیں، اس تمنا میں کبھی اعتدال کی راہ صحیح راستے سے مت ہٹنا، لوگوں کو حکمت کے ساتھ اس طرح دعوت دو کہ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، انہیں اچھائی کا اچھا انجام بتاؤ اور برائی کا برا انجام سے باخبر کر دو، بتاؤ کہ انہیں اللہ پر ایمان لانا اور اسی کی بندگی سے اپنی زندگی گزارنا، اور ایسے کر کے وہ ہر خوف اور ہر غم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے انہیں اپنی پلکوں پر بٹھاؤ، لوگوں کی باتوں میں آ کر انہیں اپنوں سے دور مت کرو، وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایمان لانے والوں کی سلامتی کا پیغام دو، اگر ان سے نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے تو ان کو ہمت بندھاؤ کہ تم توبہ کر لو اور اپنی غلطی درست کر لو، اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے دلیلوں کا خزانہ پوری کائنات برہمانڈ میں روشن نشانیوں کی شکل میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لوگوں کو غور و فکر پر آمادہ کرو، اور جو لوگ عقل پر تالا ڈال کر صرف کٹ حجتی نرتھک بحثیں کرے ان سے بچو، حق کے دشمن تمہیں دین سے فوراً پھیرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم صاف کہہ دو کہ ہم ایسی ناسمجھی کا کام نہیں کریں گے، ہدایت تو بس اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہ ہم میں مل گئی تو اب تو ہم بس کائنات کے مالک کے آگے اپنا سر کو جھکائیں گے، نماز قائم کریں گے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم کے قصے پر غور کرو، کتنے دل نشیں انداز میں کائنات کی نشانیوں کے حوالے سے قوم کو توحید کی دعوت دی، دعوت دین کی راہ میں بہت ڈراوے ملیں گے، لیکن تم ہرگز نہ ڈرنا، جس کے دل میں ایمان بس جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ دنیا میں کفر اور شرک کے علمبرداروں سے نہ ڈرو، تمہارے سامنے نبیوں کا مبارک سلسلہ، وہ سیدھے راستے پر تھے، ان کی زندگی نہایت خوبصورت زندگی تھی، وہ نیکیوں کا پیکر تھے، انہیں اللہ کے سارے انسانوں پر فضیلت عطا کی تھی، بس انہی کا راستہ اختیار کرو، تمہارے پاس یہ مبارک کتاب، اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور جنہیں اپنی نمازوں کی قبولیت کی خیال ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن دیوتاؤں کو پوجا کرتے ہیں انہیں گالیاں مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ حد سے آگے بڑھ کر بے جان بوجھے اللہ کی گالیاں دینے لگے، دین کی دعوت ایک پاکیزہ عمل ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ پارہ نمبر 8۔ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی، ان کی خوشنما باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں اور اپنی خوشنما باتوں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے، تم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو اور اس کی کتابوں کو تھامے رہو، اور اس میں کہ حق مکمل سچائی، سمپور ستیہ اور انصاف ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، دنیا والوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور تمہارے پاس یقین کی روشنی ہے، جن حلال جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے انہیں اطمینان سے کھاؤ اور انہیں حرام مت سمجھو، گناہ مت کماؤ، کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے انہیں مت کھاؤ، شیطان کی باتیں مت سنو، وہ تمہیں شرک میں دھکیل دے گا، تم زندگی کی حقیقت واستوکتا سے ناآشنا انبک تھے، اللہ نے تمہیں اپنی کتاب دے کر زندگی عطا کر دی، اب تم لوگوں کے درمیان روشنی کے ساتھ چل رہے ہو جبکہ دوسرے لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ انسانوں، اللہ نے تمہارے لیے بے شمار باغ اگائے، تم ان کے پھل کھاؤ اور کٹائی کے وقت ان کا حق ادا کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے،
انہیں اطمینان سے کھاؤ اور شیطان کے بہکاوے مت آؤ۔ انسانوں، اللہ نے تمہارے لیے بے شمار باغ اگائے، تم ان کے پھل کھاؤ اور کٹائی کے وقت ان کا حق ادا کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے اور اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، انہیں اطمینان سے کھاؤ اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ ان تمام چیزوں کو حلال سمجھو جنہیں اللہ نے حلال کیا، ان میں سے کچھ چیزیں یہودیوں اور ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی۔ تم اللہ کے مقابلے میں سرکش نہ بنو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ بے شرمی کھلی ہو یا چھپی اس کے قریب مت جاؤ۔ جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یتیموں کے مال کی بہتر دیکھ ریکھ کرو، اسے بری نظر سے مت دیکھو۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، جب بات کہو انصاف کی کہو، چاہے معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی راستے پر چلو، اس کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہ چلو، ورنہ اللہ کے راستے میں دور بھٹکتے رہو گے۔ یہ اللہ کی نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کرو گے تو اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو گے۔ اللہ کی کتاب برکت والی کتاب ہے اور اس میں روشن دلیل ہے، ہدایت، مارگدرشن اور رحمت۔ اس پر عمل کرو اور تقویٰ پرہیزگاری کی روش اختیار کرو۔ یاد رکھو، جو اللہ کے پاس نیکی لے کر جائے گا اسے اس 10 گنا بدلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر جائے گا اسے برائی کا ہی بدلہ ملے گا۔ فیصلہ کر لو، تمہیں سیدھا راستہ پر ہی چلنا ہے، اس دین پر عمل کرنا جو بالکل ٹھیک دین ہے۔ ابراہیم جس طرح اپنے رب کی طرف یکسو تھے اسی طرح تم بھی یکسو ہو۔ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا جینا اور تمہارا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے، اور خدا کی خالص بندگی عبادت میں سب سے آگے رہو۔ سورہ الاعراف۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تمہارے دل میں اس سے کوئی الجھن نہ رہے، اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو اور خود یاد دہانی حاصل کرو، اسی کی پیروی کرو۔ رب کو چھوڑ کر دوسروں کی سرپرست نہ بناؤ اور رب کی کتابوں کو چھوڑ کر دوسروں کی رہنمائی قبول نہ کرو۔ آخرت کی تیاری کرو، اس دن سب کے اعمال ٹھیک ٹھیک تولے جائیں گے، جن کے اعمال میں وزن ہوگا وہی کامیاب ہوگا، سو تم وزنی اعمالوں کا اہتمام کرو۔ اللہ نے تم کو زمین میں اختیارات، ادھیکاروں کے ساتھ خصوصی طور پر بسایا ہے، تمہیں جینے کا سامان دیا ہے، فرشتوں کے ذریعے تمہارا سمان کیا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ تکبر، گھمنڈ کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابلیس کی مثال تمہارے سامنے رہی، تکبر گھمنڈ سے دل کو پاک رکھو، شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، یہ تمہیں بہکانے کا پرن کر رکھا ہے، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو، اس نے طے کیا ہے کہ تم سے ناشکری کروائے گا۔ رب کی ناشکری تباہی کا راستہ ہے، ناشکری سے بچو اور شکر گزاری کے راستے پر تلاش کرو۔ بہکانے والے ہمیشہ خیر خواہی کے بھیش میں آتے ہیں، سبز باغ دکھاتے اور خوب قسمیں کھاتے، اور تم بہکانے والوں سے کبھی دھوکہ مت کھاؤ۔ ابلیس نے کس طرح آدم اور حوا کو بہکایا، اس سے سبق حاصل کرو۔ جیسے ہی غلطی کا احساس ہو جائے آدم اور حوا کی طرح فوراً توبہ کرو، ابلیس کی طرح غلطی پر ڈھیٹائی کا راستہ مت اختیار کرو۔ یہ دنیا عارضی استھائی ہے، اس دنیا میں خیر بھلائی اور شر برائی کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ نہ شر سے سمجھوتا کرو اور نہ دنیا کو ابدی استھائی سمجھو۔ اللہ نے تمہیں لباس کی نعمت عطا کی ہے، یہ تمہارا امتیاز ہے، تم بے لباسی مت اختیار کرو۔ یاد رکھو، تقویٰ بہترین لباس ہے، اس سے شخصیت بے عیب اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس لباس کو ہمیشہ ساتھ رکھو۔ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے تم انہیں نہیں دیکھتے، اس لیے ان سے بے انتہا ہوشیار رہو۔ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تمہارا ایمان شیطانوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ یاد رکھو، اللہ بے حیائی کی باتوں کو حکم نہیں دیتا اور انصاف کا حکم دیتا۔ جہاں بے حیائی اور ناانصافی نظر آئے سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی کوئی چال ہے۔ ہر طرح کی بے حیائی اور ناانصافی سے دور رہو، ہر عبادت میں اپنا رخ
صحیح رکھو اور خالص اللہ ہی کی بندگی کرو۔ ہر عبادت کے موقع پر لباس جو تمہاری زینت خوبصورتی ہے اس سے اپنے آپ کو سجاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ اور فضول خرچی سے بچو۔ پاکیزہ روزی اور لباس اللہ کی نعمت ہے اور ان سے خود کو محروم نہ کرو اور نہ انہیں حرام ٹھہراؤ۔ بے شرمی کھلی ہو یا چھپی وہ حرام ہے، اور گناہ اور ناحق زیادتی حرام ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے اور بے جانے بوجھے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا حرام ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا پیر یا گرو رہنما ہو، اس کے کہنے پر غلط راستہ اختیار مت کرو۔ قیامت کے دن سب ہاتھ اٹھا لیں گے۔ ایمان والوں کو ان کے اچھے کاموں کا بدلے میں جنت ملے گی، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اچھے کاموں کا ذخیرہ جمع کرتے رہو۔ اللہ نے رسولوں کو مت بھولو، کسی کی سفارش کے بھروسے نہ رہو، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کی فکر کرو، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ اللہ نے جو حدیں طے کی ہیں اس کی پابندی کرو، ان سے آگے مت بڑھو، زمین میں اصلاح سدھار کا کام کرو، فساد برپا نہ کرو۔ اللہ کو پکارو، اسی سے ڈرتے رہو اور اسی سے امید لگا کر اچھی سے اچھی صاف ستھری زندگی اختیار کرو۔ اچھی زمین کی طرح بنو جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے اور خوب پھول لاتی ہے۔ شکر گزار بنو اور اللہ کی کتاب سے اپنی زندگی میں خوشنما بناؤ۔ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی، تم بھی توحید کی دعوت کے علمبردار بنو۔ نبیوں کی روایات سے سبق حاصل کرو، وہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ رب کا پیغام پہنچاتے، اپنی قوم کو خیرخواہی میں بے قرار رہتے اور ان کی مخالفتوں پر صبر کرتے اور ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ نبیوں کے راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ناپ تول صحیح رکھو، لوگوں کی چیزیں مت ہڑپو، زمین میں اصلاح سدھار کا کام کرو، فساد برپا نہ کرو، لوگوں کو خوفزدہ مت کرو، اللہ کے راستے میں کسی کو مت روکو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ فساد پھیلانے والوں کا انجام اچھا نہیں ہے، ان کے برے انجام سے سبق حاصل کرو۔ پارہ نمبر 9۔